اور یہود کو سب سے بڑا خوف ہی یہ تھا کہ اگر ایمان لے آئیں گے تو زمین کی بادشاہی ہاتھ سے جائے گی۔ اب اگر ہم اس بات کو سمیٹیں تو اللہ پاک اپنی نعمتیں یاد دلا کر پھر بنی نوع انسان کو اس کا عہد یاد دلا رہا ہے جو اس نے کب کیا تھا، یوم الز پر، لا الہ لنا غیرک، کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور پھر رب سے کیا ہوا عہد یاد رکھو گے تو رب بھی اپنا عہد یاد رکھے گا۔ ولا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر عہد توڑو گے تو پھر کیا ہے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، یعنی مجھ سے ڈرو۔ ڈرنا بھی صرف اللہ ہی سے ہے، اسی کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے۔ ہم دنیا میں تو بہت سے کام لوگوں کے ڈر سے نہیں کر پاتے یا کرتے ہیں، اللہ کے سے تو نہیں ڈرتے۔ حالانکہ بہت سارے کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیکی کے زمرے میں آتے ہیں لیکن لوگوں کے ڈر سے، معاشرے کے ڈر سے نہیں کرتے۔ مثلاً شادی بیاہوں میں مہندی مایوں کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ کس کو فالو کر رہے ہیں، کس قوم کی رسم و رواج کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ لیکن کیا ہے، لوگوں کا خوف ہوتا ہے، معاشرے کا ڈر ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں بنائیں گے، فلاں نے اپنے بچے کی سالگرہ کی تھی، مجھے بلایا تھا، اب اگر میں نہیں کروں گی، نہیں بلاؤں گی تو وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ کیا سوچے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ ہم سب لوگوں سے ڈرتے ہیں، رشتہ داروں سے، دوست، احباب، پڑوسی، ادھر ادھر جہاں جاب کر رہے ہیں، اس پریمیسز کے جو ہمارے باس ہیں یا کلیگز ہیں، ان سے ہم ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کی ناراضگی کی ذرا پرواہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر یہاں کوٹ کروں گی میں، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، لغت غریب تیرا دل نہ دے جب تک گواہی۔ یہاں پر غریب کا معنی وہ غربت والا غریب نہیں ہے، اجنبی ہے یہاں مطلب۔ تو ایمان کو ایک لیونگ فیکٹر بنائیں۔ جب کہ آپ کے دل میں ایمان کی رمق نہیں تو زبان سے کلمہ پڑھنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 اور 42 ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، بنی اسرائیل کو عہد بھی یاد دلا رہے ہیں اپنا جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اس کے بعد ان کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے دیا ہوا جو عہد ہے وہ بھی یاد دلا رہے ہیں، اور قرآن پر ویسے بھی ایمان لاؤ جیسے تم زبور اور توریت پر لاتے ہو، کیونکہ جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہیں پہلے کافر نہ بن جاؤ۔ پہلے کافر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور قرآن کی مخالفت میں اگر تم پہل کرو گے تو تم سے آگے آنے والی نسلوں کا گناہ اور سزا وہ بھی تمہارے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ ان کو تو ملے گا لیکن چونکہ تم نے پہل کی، تم نے لیڈ کیا، تو تمہارے کھاتے میں بھی وہ سب کچھ آئے گا۔ اب اگر آپ ذرا موازنہ کریں بنی اسرائیل کی حرکتوں کا اور ان کی سوچ کا اور آج کے مسلمان اور معاشرے سے، تو کیا کوئی فرق نظر آتا ہے؟ وہی سب کچھ، وہی تکبر، وہی فرقہ پرستی، نئی نئی رسومات، اپنی طرف سے اختراع کی ہوئی بدعات، سود، سب کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو بتاتے ہوئے بھی تھوڑی شرمندگی اور گھبراہٹ سی ہوتی ہے، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سخت الفاظ عطا کیے ہیں، استعمال کیے ہیں، ان میں یقیناً کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بھی وہ سب کچھ کرو گے جو یہود نے کیا، اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تو تم بھی گھسو گے، اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا پیدا ہوا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تم میں سے بھی لازماً کوئی نہ کوئی شخص ایسا پیدا ہوگا جو یہ حرکت کرے گا۔ استغفر اللہ۔
کیا انسان اتنی گری ہوئی حرکت کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ وہ انسان سوچ سکتا ہے جو شیطان صفت ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ بیچنے سے مراد یہ نہیں کہ دنیا میں آپ نے پیسے لیے اور بیچ دیا، یا تھوڑی قیمت پہ نہیں بیچنا، زیادہ قیمت پر بیچنا ہے۔ یہاں مراد ہے کہ دنیا کے مفادات کی خاطر، دنیا کے فائدوں کی خاطر اللہ کے احکامات کو پیچھے نہ چھوڑ دینا، اللہ کے احکامات میں اپنی مرضی کے مطابق، اپنی حساب کتاب سے، اپنی آسانی کے مطابق رد و بدل نہ کر دینا۔ مثال کے طور پر ریاست کے معاملات چلانے کا منصب اگر کسی شخص کو ملتا ہے اور وہ سود کو کاروبار کا حصہ بناتا ہے، IMF سے، اسٹیٹ بینک سے سودی قرضے لیے جا رہے ہیں، انکار کریں گے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے آپ کو اس منصب پہ ٹکنے نہیں دیا جائے گا، دنیا میں ریاست تنہا رہ جائے گی۔ ہماری تو یہی سوچ ہے نا، اگر ہم ساتھ نہیں چلیں گے ان لوگوں کے تو ہم اکیلے رہ جائیں گے، اور اکیلے ہم کیسے گزارا کریں گے؟ جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ ریاست کس کے نام پہ حاصل کی ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا پاکستان ایک ایسا خطہ بن کر ابھرے گا جو اتنا پاورفل ہوگا؟ ایک چھوٹا سا خطہ جس کے پیچھے پوری دنیا لگی ہوئی ہوگی، پوری دنیا کا دجالی فتنہ اور پوری دنیا کی فوج اس کے خلاف کھڑی ہوگی، اور وہ سروائیو کرے گا، انشاءاللہ کرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سگے چچا نے اذیتیں پہنچائیں، ان کو اپنے قبیلہ قریش نے ایذائیں دیں، تنہا کر دیا، تو کیا اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار کیا کہا؟ جب بھی ان کے ساتھیوں میں سے کبھی کسی مصیبت پہ کوئی پریشانی کا اظہار کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ تو خیر بہت مشکل اور بڑی مثال ہے، ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ اس گروپ میں زیادہ تر خواتین ہیں، اور وہ زیادہ تر جو خواتین ہیں وہ شعبہ تدریس سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ مرد ہیں وہ بھی شعبہ تدریس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسکول میں بھی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ان کے ہیڈز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا جائے اور اس کو چلانے کے دوران کئی فیصلے آپ کو اپنے اوپر سے آفیشلز کے مفاد کے لیے کرنے پڑیں، لیکن اس میں آپ کے اپنے ماتحتوں کا نقصان ہے یا ان کے خلاف جاتے ہیں وہ فیصلے جس سے ان کا نقصان ہو رہا ہے، اور تو کیا یہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ آپ ایک مجبور طبقے کو پریشان کر کے صرف اپنے ہیڈز کو خوش کر رہے ہیں؟ اور تھوڑی کیا، میں نے کہا نا زیادہ قیمت پر بھی نہیں بیچنا، کیونکہ احکام الہی تو اتنے قیمتی ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے جو صلہ ہمیں ملے گا، یعنی جنت میں جو مقام ہمیں ملے گا، وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے آگے دنیا کا مال و متاع تو بالکل ہیچ ہے۔ اب یہاں پر ویسے تو آیت میں مخاطب بنی اسرائیل کو کیا گیا، لیکن یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے یہ بات۔ جو بھی حق کو محض طلب دنیا کے لیے چھوڑے گا وہ قابل سزا اور نامراد ہوگا۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک صاف پانی کی بوتل میں 2 بوند گٹر کے پانی کے ملا دیں۔ کیا اس پانی کو آپ پئیں گے؟ تمہیں خود اس کا علم ہے، ہمارا دل حق کی گواہی دیتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، لیکن ہم اپنے ضمیر کو تھپک دیتے ہیں کہ سو جاؤ، ابھی بہت کام ہے ہمیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرو۔ اچھا، یہاں پر آیت نمبر 41 میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے جب کہا کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، تو اس کے بعد پھر فرما دیا کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ بار بار اللہ بتا رہا ہے کہ میری قدرت اتنی ہے کہ تم اس سے کہیں بچ کے نہیں جا سکتے، تو ہمت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات کی روگردانی کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 ہے اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
البقرہ کی دوسری آیت جب ہم نے پڑھی تھی اس میں متقیوں کے صفات تھے، جس میں سے ایک صفت تھی نماز قائم کرنا اور مال خرچ کرنا۔ وہی ذکر یہاں پہ بھی دہرایا جا رہا ہے۔ نماز کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی اور گاہے بگاہے انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کافر اور مومن کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، اور نماز وہ کے بارے میں پہلا سوال جو ہم سے قبر میں کیا آخرت میں کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہی ہوگا۔ اب یہاں ہم تھوڑا سا ریلیشن دیکھ لیتے ہیں ان دونوں کا۔ جہاں جہاں نماز کا ذکر